بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز و محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کل ہم نے لیلۃ القدر کے متعلق ابتدائی چند باتیں عرض کی تھیں. تمہید کے طور پر ہم نے لیلۃ القدر کے فضائل و مناقب اور لیلۃ القدر کے نام کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. ہم نے جس طرح عرض کیا تھا کہ اس صورت کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آج کے درس کے اندر چند باتیں سورہ لیلۃ القدر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم انعام و اکرام کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مختصر اور تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سورۃ القدر جو ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 97 نمبر آیت ہے، اور اس کے اندر 5 آیات ہیں، 30 کلمے ہیں اور 112 حروف ہیں. یہ سورت جو ہے یہ مین سبجیکٹ اپنے اندر لیلۃ القدر کا رکھتی ہے. اس کے اندر جو بڑا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لیلۃ القدر کی تعریف ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر کی گئی ہے. لیلۃ القدر کے اندر جو خاص برکت اور رحمت امت کے اوپر نازل ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اتارا اس کو، یعنی کہ قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر. قرآن مجید فرقان حمید یاد رکھیں مختلف مراتب اور مختلف مراحل میں نازل ہوا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ لوح محفوظ اس جگہ نازل ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام، اپنے امور اور اپنے فیصلوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، جس کے اندر کائنات کی ذرے ذرے اور کائنات کے ہر شے کے بارے میں علم درج ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اور فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے حکم کے ساتھ لوح محفوظ کے اوپر قرآن مجید کا لکھا جانا یہ بھی ایک نزول تھا، اور یہ بھی قرآن مجید کے نزول کا ایک درجہ تھا. پھر دوسرے مقام کے اوپر قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا، اور جو آسمان سب سے پہلے زمین کے قریب ہے، اس پہلے آسمان میں بیت العزہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو انتہائی عزت، شرف اور بزرگی والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مرحلے پر قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا، اور پھر بیت العزہ، سماء دنیا، یہاں سے پھر زمین کے اوپر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر 23 سال کے عرصہ کے اندر آہستہ آہستہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ قرآن مجید اترتا رہا. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر کے اندر اس کو نازل کیا، تو اس کے تینوں معنی ہو سکتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر اتارا لیلۃ القدر کے اندر، یا بیت العزت آسمان دنیا کے اوپر اس کو اتارا، یا جو قرآن مجید فرقان حمید کے اترنے کی ابتدا تھی، سب سے پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا جناب پر غار حرا کے اندر، وہ لیلۃ القدر والی رات تھی کہ جب پہلی دفعہ قرآن مجید نازل ہوا. یہ سارے مختلف اقوال قرآن مجید کے نزول کے بارے میں آئے ہیں.
لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یہاں پر بات اور براہ راست تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے اندر خطاب ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فعل اور حضور کے صدقہ سے یہ خطاب پوری امت کے لیے ہے کہ امت کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، امت کیا جانے کہ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ اگر امت کو لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ پتہ ہوتا تو ساری امت اس رات کو کھڑی ہوتی، ساری امت اس رات کو قیام کر رہی ہوتی، ساری امت مصلی بچھا کر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کر رہی ہوتی۔ اور اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتیں یا 10 راتیں کیا، اگر کوئی بندہ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا تو پورا سال راتوں کو کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ بہرحال وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ استفہام جو ہے یہ تفخیم کا اور تعظیم کا ہے۔ جب کوئی انتہائی بلند اور عظمت والی چیز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے، جس طرح کہ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، اور اس طرح کے اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے بڑے احکام ہیں ان کے بارے میں اسی طرح حکم آیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یہ لیلۃ القدر کی دوسری شان بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو شان ہے لیلۃ القدر کی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اپنی کلام مجید کے نزول کی ابتدا کی۔ یہ سب سے بڑی شان ہے لیلۃ القدر کی، یہ سب سے بڑی تعریف ہے لیلۃ القدر کی۔ اور دوسرے نمبر پر جو لیلۃ القدر کی تعریف ہے اس سورت کے اندر وہ یہ کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے، جو شرف اور جو بزرگی رکھی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اشرف اور اعلیٰ اور بالا ہے۔ اس کے اندر انوار، افضال، تجلیات، خیرات اور برکات جو امت کے اوپر اترنی ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں کے اندر اتنی برکتیں نہیں اترتی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لیلۃ القدر کے اندر اتار دیتا ہے۔ اجر اور ثواب اور اللہ کا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے اوپر جو مہربانی اس ایک رات میں ہوتی ہے، 1000 مہینوں کی راتوں کے اندر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے سے صرف اس امت کو عطا کی ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ پہلی کسی بھی امت کے نصیب اور مقدر کے اندر نہیں ہے۔ پہلی کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر نہیں عطا کی۔ پہلی امتوں کو نماز عطا کی گئی، پہلی امتیں نماز پڑھتی تھی، پہلی امتیں روزے بھی رکھتی تھی، پہلے لوگ حج بھی کرتے تھے، پہلے لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، مگر لیلۃ القدر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اس امت کو عطا کی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، چوتھی آیت کہ اترتے ہیں فرشتے اور الروح فیہا اس رات کے اندر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر امر کے لیے اور ہر فیصلے اور ہر حکم کے ساتھ۔ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، ایسی رات ہے
کہ اس رات میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہ اس سے پہلے نہ اس رات کے بعد کبھی نازل ہوتے ہیں۔ جتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اس زمین کے اوپر لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اتنے زیادہ کسی اور رات کے اندر نازل نہیں ہوتے۔ اور صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے، بلکہ الروح، فرمایا کہ روح بھی اس رات کو نازل ہوتی ہے۔ روح جو ہے یہ حضرت جبریل امین کا ایک نام ہے۔ آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ جبریل، قرآن مجید کے اندر 12 مقام کے اوپر آیا ہے، اور آپ کا جو ایک اور نام ہے وہ الروح ہے، جو قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر بھی آیا اور مقامات کے اوپر بھی آیا۔ جبریل امین کا ایک اور نام الامین بھی ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ نازل بہ الروح الامین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن، اللہ کا حکم لے کر الروح الامین فرشتہ نازل ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہاں پر بھی روح جناب جبریل امین کو کہا گیا۔ اور جو باقی فرشتے ہیں، یاد رکھیں ان کے جو ذمے ہیں وہ مختلف کام لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے زمین کے اوپر رزق لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے بارش کو نازل کرتے ہیں، کچھ فرشتے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلاتے ہیں، کچھ جو فرشتے ہیں وہ انسان کو موت دیتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے بدن کے اندر روح پھونکتے ہیں، یعنی مختلف فرشتوں کے مختلف کام ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے کہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا امام ہے۔ اور جبریل امین کے ذمے جو کام تھا اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ کی کتابیں، اللہ کے صحیفے اور اللہ کا کلام لے کر نبیوں کی طرف نازل ہوتے تھے۔ مگر قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت کے اوپر یہ انعام بھی لیلۃ القدر کی رات میں فرمایا ہے کہ آج کی رات صرف باقی فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم نہیں، بلکہ باقی فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی ساتھ اس امت کے لیے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو الروح ہے، اس کے بارے میں امام کشیری نے کہا کہ ان الروح صنف من الملائکہ جعلہ حفظ علی سائرہم، وان الملائکہ لا یرونہم کما لا نرا نحن الملائکہ، کہ روح جو ہے یہ فرشتوں کا ایک گروہ ہے کہ جو باقی فرشتوں کا محافظ ہے، اور جس طرح ہم عام فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اتنا عظیم گروہ ہے کہ اس کو باقی فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور جناب مقاتل انہوں نے کہا کہ ہم اشرف الملائکہ واقربهم من اللہ تعالی، کہ روح وہ فرشتوں کا عظیم گروہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ترین ہے، اللہ کی بارگاہ کا سب سے زیادہ مقرب ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الروح وہ جند اللہ، اللہ کا ایک خاص گروہ ہے۔ اور الروح کے بارے میں ایک اور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ الروح سے مراد رحمت ہے، کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خاص رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ مگر عام مفسرین کرام کی قول اور ان کا رائے یہ ہے، عام مفسرین کا قول یہ ہے کہ الروح سے مراد جبریل امین ہے، فرشتوں کا سردار، کہ جہاں باقی فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا سردار جناب الروح جبریل وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور اس رات کو یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے ہی زمین پر نہیں آ جاتے، بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ یہ نازل ہوتے ہیں۔ جبریل امین آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور حضور علیہ السلام ان کو مزید آنے کا حکم دیتے، اور وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جب اس کا حکم آ جاتا ہے نازل ہو جاتے ہیں۔ اور باقی فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو فرشتے کثرت کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں وہ عام فرشتے نہیں ہیں جو آتے رہتے ہیں زمین کے اوپر جاتے رہتے ہیں، نہ
بلکہ خاص اللہ کے حکم کے ساتھ آج کی رات کو نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر امر کے ساتھ اور ہر حکم کے ساتھ۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ من کل امر، اس سے مراد یہ ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات کائنات کے متعلق ایک سال کے لیے جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو نازل فرما دیتا ہے۔ لیلۃ البراء جو شب برات کی رات ہے، علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ یقدر فیہا الامور، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو شب برات ہے، لیلۃ البرات ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں پورے سال کے۔ لیلۃ البراء اور لیلۃ القدر کے درمیان فرق یہ ہے کہ لیلۃ البراء کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، یقدر فیہا الامور، لیلۃ البراء کے اندر، اور لیلۃ القدر کے اندر یسلم فیہا الامور، امور جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ لیلۃ البراء کی رات ہو رہا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات وہ فیصلہ فرشتوں کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری جو آیت ہے وہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ جو رات ہے، سلام خبر مقدم ہے اور ہیا یہ مبتدا مؤخر ہے، کہ یہ جو رات ہے یہ سلام والی ہے، سلامتی والی ہے، اور اس رات کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یا جو فرشتے ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف سلامتی کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ جو باقی راتیں ہیں ان کے اندر سلامتی بھی ہے، بلا بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور راتوں کے اندر سلام بھی نازل ہوتا ہے، تکلیفیں بھی نازل ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر والی ایسی رات ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا سلام، کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ حتی مطلع الفجر، یہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں آج کی رات کے اندر، انوار، افضال، خیرات و برکات اللہ کے صالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو فرشتوں کے نزول کا، انوار و تجلیات کا، خیر و برکت کا سلسلہ ہے، فرمایا کہ یہ غروب شمس، سورج کے غروب ہونے سے لے کر، کیونکہ لیلہ جو ہے رات یہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر جو ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اس رات کی خیر اور برکت ہے، اس رات کے اندر فرشتوں کا جو نزول ہے، اس رات کے اندر جو اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر آپ کو بھی نصیب کرے، مجھ کو بھی نصیب کرے۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت و ریاضت، دعا اور رب کے حضور جولی پھیلا کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی خیر اور برکت اللہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ Yesterday we mentioned a few things regarding لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ طاق راتیں 5 ہیں، ایک رات کل کی گزر گئی ہے، باقی 4 راتیں رہتی ہیں۔ ان چاروں راتوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ
ان کو جا کر گزاریں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزاریں، توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حرم لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر سے معروم ہو گیا، من حرم خیرہا حرم الخیر کلہ، جو آج کی رات کی برکتوں سے معروم ہو گیا تو پھر وہ سمجھو کہ ہمیشہ کی برکتوں سے معروم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا آج کی رات من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے آج لیلۃ القدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیام کیا، فرمایا رب ذوالجلال اس کی زندگی کے گزرے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا من الذین غفر لهم ما تقدم من ذنبهم فی لیلۃ القدر، اللہم ارزقنا لیلۃ القدر، اللہم ارزقنا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارزقهم لیلۃ القدر وبرکات لیلۃ القدر۔ Yesterday we were talking about Laylatul Qadr. We mentioned few things because last night was the first of odd nights in which potentially there could be Laylatul Qadr. However, there are still 4 nights remaining from them odd nights, and a person should spend remaining 4 nights with the same spirit and with the same conviction as each one of them would be a Laylatul Qadr, as each one of them could be Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is mentioned extensively and briefly in Surah number 97 with the name of Surah Al-Qadr. In that surah Allah subhanahu wa ta'ala has extensively spoke about this night. There are 5 ayat in this surah. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Indeed, we revealed the Quran during the night of Al-Qadr. And we mentioned yesterday regarding the name of Al-Qadr. Okay, what is the meaning of Al-Qadr? It means majesty, it means highness, it means greatness, it means decree. And the third meaning of Laylatul Qadr, there are 3 main opinions regarding the name of this Layla, this night. There are 3 potential meanings mentioned by the scholars of tafsir. First is Al-Qadr means greatness, majesty. Second is that it means a decree. With this word Al-Qadr is with the meaning of Qadar, Taqdeer. And the third meaning that is Ad-Dayq, which means short. That this is the such night in which so many angels descend that this earth it becomes very small for them. And Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed we revealed, Inna anzalnahu, we have revealed Quran fi Laylatul Qadr, in the night of Al-Qadr. Now Quran Al-Kareem was revealed in stages. The first stage of revelation of Quran was that Allah subhanahu wa ta'ala recorded Quran in sacred tablet, in guarded tablet. Innahu la Quranun Kareem fi kitabin maknoon, bal huwa Quranun Majid fi lawhin mahfuz. And the second stage of revelation was from al-Lawh al-Mahfuz to the first sky, Baytul Izzah, sacred place. And the third stage of revelation was that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran during the time of 23 years, in portions, in sections, upon our Master alayhi salatu wasalam. So here in this ayah what is mentioned, that we revealed Quran al-Kareem, it could be either of 3 revelations. In al-Lawh al-Mahfuz, towards first sky, towards Baytul Izzah, or there was the beginning of revelation of Quran upon our Master alayhi salatu wasalam in the cave of Hira,
in Ramadan al-Kareem in Laylatul Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. And what you understand what Laylatul Qadr is. Through the Prophet ﷺ, it's a message for entire Ummah. That what Ummah knows about this Laylatul Qadr, if Ummah knew about this Laylatul Qadr, if Ummah knew the maqam and the station of this night, then the last 10 days would be different. Last 10 days of Ramadan would be spent differently. Then odd nights of last section of Ramadan would be spent differently. Then our approach towards the last Ashara of Ramadan would be amazingly different. Our approach would be different if we knew how great this night is or how blissful this night is. This one night in which Allah subhanahu wa ta'ala forgives believer for his entire sins which he has committed in his life. He is forgiven for his life. In one night, ibadah is more valuable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than any other night. This night is such a night that Allah has only given this to this ummah. This night has never been given to any ummah before. This is the maqam of Laylatul Qadr, which Quran is saying, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. What you have understood about Laylatul Qadr. And scholars of tafsir have also said that this ayah is used in this way because of explaining the virtue of this ayah. That this Layla and this night is such night that if even one person wants to comprehend and one person wants to understand the greatness of this night, still he won't be able to understand. Third ayah is Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. This is the second ayah defining Laylatul Qadr. In first ayah, one virtue of Laylatul Qadr was mentioned, the Quran. The beginning of revelation of Quran was in Laylatul Qadr. Second ayah is the second virtue of Laylatul Qadr. This night is such that nobody understands the level of this night. Third ayah, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. This is the ayah which is mostly mentioned, and people mostly understand Laylatul Qadr through this ayah. However, all 5 ayat in Surah Al-Qadr, in their own way, they talk about the virtue of Laylatul Qadr. This night is such which is no equal, but rather better than 1,000 months. Whatever blessings and whatever virtue and whatever greatness and whatever mercy of Allah descends in 1,000 nights, in the nights of 1,000 months, just in one night there are more than that, and there are more blessings than the nights of 1,000 months. Tanazzalul malaika, the angels, war-ruh and ar-ruh, there are difference of opinion amongst scholars of tafsir that what is meant by ar-ruh here. Let me first of all mention that majority and main opinion is that ar-ruh means Jibreel Amin, the master of all the angels and master of all the malaika. Allah subhanahu wa ta'ala said this night is such that angels and ar-ruh, Jibreel, descends fiha in it. They come down in this night. Bi-idhni rabbihim, with the command of the Lord, with permission of the Lord.
min kulli amr, with every affair and with every decision from Allah subhanahu wa ta'ala. There are angels which have different duties given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. There are different jobs given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. There are angels which cause rain upon the earth. There are angels which move clouds from one place to another place. There are angels which cause food to come out from the earth. There are angels which cause death to human beings and to living things. There are angels which put soul in the process of birth of children in the wombs of their mother. There are angels with different jobs, and angels are allocated with different duties. But remember, Jibreel Amin, the master of all the angels, is such that he would bring a message, wahi. His job was to bring books of Allah, scriptures from Allah, and wahi, special message from Allah to prophets and to messengers. And such a greatness of this night and such a virtue of this night is that through the wasila of our Master alayhi salatu wasalam, even the master of all the angels is coming down in this night upon this ummah. However, there are other opinions regarding ar-ruh as well, that what is meant by ar-ruh. Imam al-Qushayri said that an-ruh hasanfu min al-malaika, it's a group of angels. Ja'alahu hafadha ala sa'ira, which look after all the rest of the angels. وَأَنَّ الْمَلَائِكَ لَا يَرَوْنَهُمْ كَمَا لَا نَرَى نَحْنُ الْمَلَائِكَ. The way we cannot see normal angels, even normal angels cannot even see that special group of angels. Said, "Hum ashraful malaika wa aqrabuhum min Allah." That is a group of angels which are the most closest to Allah subhanahu wa ta'ala. It is also said, "Hum jundullah." They are the army of Allah subhanahu wa ta'ala. One opinion of ar-ruh regarding ar-ruh, that is that ar-ruh means rahmah. That Jibreel Amin comes with rahmah during this night. Hence, Jibreel Amin is known as ar-ruh, that whenever he comes, he brings immense rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. They come down with the hukm of Allah, with command of Allah, with every affair given to them by Allah. Now in Surah Al-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala said, Hamim wal kitab al-mubin. By the oath of a book which is clear, which is explanatory. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Indeed, we have revealed Quran in Layla Mubarakah, with blessed night. Inna kunna mudhirin. Indeed, we are warners, we are warning. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. In that night, every wise hukm, every wise order and affair is decided. Scholars have mentioned the difference that in Laylatul Bara'ah, 15th night of Sha'ban, things are decided for mankind and for entire creation. Ahkam are decided. Decided means that Allah subhanahu wa ta'ala, whatever is going to happen in 1 year, the account of 1 year, Allah subhanahu wa ta'ala grants to malaika, to angels. Their job for the full year is told to them in Laylatul Mubarakah, in 15th night of Shaban. However, in the night of Laylatul Qadr, they come down with that message of Allah. With their jobs, they come down during Laylatul Qadr. Jobs are given to them in 15th night of Shaban, Laylatul Bara'ah, Layla Mubarakah, and in the night of Laylatul Qadr, they come down with them jobs. That's the difference. يقدر في ليلة البراءة الأمور ويسلم في ليلة القدر الأمور.
That's the difference. Fifth ayah, salam, hiya hatta matla' al-fajr. That night is peace. What it means, that in other nights, peace descends, punishment also descends. Pleasure of Allah descends in other nights, and also wrath of Allah subhanahu wa ta'ala descends in other nights. In other nights, safety from Allah comes down upon malaika, but at the same time punishment upon oppressors and upon evil people comes in other nights. But Laylatul Qadr is such that in this night only mercy from Allah descends, only rahmah from Allah descends, only safety from Allah descends, and only protection from Allah descends. In this night there is only salama, hatta matla' al-fajr. This blessing, rahmah, mercy, descending of angels, descending of Jibreel Ameen, descending of khair and barakah from Allah subhanahu wa ta'ala is from the time of sunset of Laylatul Qadr. Because Layla, night starts from sunset. With sunset, whatever is mentioned in Surah Al-Qadr and whatever comes down in Laylatul Qadr, that starts coming down from the time of sunset hatta matla' al-fajr, until the rise of the dawn, until the beginning of Fajr. This continues till the rising of Fajr, till the beginning of Fajr time. This is such a night in which a believer is encouraged to make dua to Allah, to make tawbah to Allah, to seek maghfirah from Allah, to place his head down in sajda front of Allah, to spread his hands front of Allah, to have his cradle open front of Allah. This is the night to make dua for the blessings for this dunya. This is the night to make the dua for cure from illnesses. This is the night to make the dua for sustenance and halal rizq and increase in it. This is the night to make the dua for the safety and protection of iman and deen. This is the night to make dua for pious offsprings and pious children, if anyone is in need of children. This is the night to make dua for the betterment of the future of children. This is the dua a person can make during the night of Laylatul Qadr, for not only himself but for everyone around him, for the entire ummah. This is the night in which to make dua for anything and for everything. And this is the night in which a person is forgiven for his life, is forgiven for his entire life. This is the night in which a person is given forever. And this is the night to simply spread the hands and utter anything and ask Allah subhanahu wa ta'ala for anything. May Allah subhanahu wa ta'ala grant this night to every single Muslim and every single believer. May Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to everyone to stand in prayer and to stand in worship and to stand in dua in this night. May Allah grant the blessing of this night to everyone, to every Muslim and every believer, and to myself. And may we have this night, Laylatul Qadr, this year, this Ramadan, and every year and every Ramadan, inshallah. One announcement which I want to make, ایک اعلان ضروری ہے, سب حضرات سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی مسجد, جامع مسجد حنفیہ کے خادمین اور منتظمین عید والے دن تک, یعنی اگلے 7 سے 8 دن, روزانہ مسجد کے باہر جو سٹریٹ ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک. اگر آپ فطرانہ دینا چاہتے ہیں, مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, مسجد کو معمول کے مطابق ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں, صدقہ اور خیرات دینا چاہتے ہیں, اپنی اس مسجد کا جو آپ معمول کے مطابق تعاون کرتے تھے وہ تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں,
تو روزانہ 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہمارے ساتھی مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے. آپ ضرور آئیں اور اپنا تعاون مسجد کے لیے پیش کریں, اور جن حضرات نے فطرانہ دینا ہے وہ آ کر فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. Important announcement we make from our masjid, that is that till the day of Eid, the remaining days of Ramadan al-Kareem, few brothers and few individuals from the management of this masjid will be standing outside the masjid in the street, collecting fitrana, collecting donation for the masjid, and collecting any sadaqah that you give towards the masjid. They will be outside every single day between 3 to 6 for the remaining days of Ramadan al-Kareem. If you want to give your donation towards masjid, if you want to give your money towards masjid, and if you want to give sadaqah or fitrana, you can come down and hand your donations over to the management of this masjid, which will be outside every day for the remaining days of Ramadan al-Kareem between 3 p.m. to 6 p.m. وما علي إلا البلاغ وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. al-Mu'minin Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she asked of Master alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, if I find that night of Laylatul Qadr, which dua should I make? Which dua should I make? So our Master alayhi salatu wasalam told them this dua, Allahumma innaka afu, oh Allah, you are forgiving. Tuhibbul af, you love to forgive. Fa'afu anna, forgive all of us. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alameen, wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.